نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی جو کیفیات ہیں، جو ابو بکر پر گزری ہیں، جو عمر پر گزری ہیں، جو عثمان پر گزری ہیں، جو علی پر گزری ہیں، وہی ایمان کی کیفیات حضرت حسین علیہ السلام لے کر آئے۔ امام حسین کی ذات نے رسول اللہ کو اپنا رسول جانا ہے، اپنا نبی جانا ہے، پھر انہوں نے کوئی اقدام کیا ہے۔ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنے نانا کی امت کو بچانے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ جملہ ہے تو ایک بہت اچھا اور قیمتی نہیں، وہ اپنے رسول اور اپنے نبی کی امت کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اپنے رسول اور اپنے نبی کے جو منصب تھا اس کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اس شریعت کی حفاظت کے لیے نکلے تھے اور اس دین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے جو ان کے رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس لیے امام حسین کی ذات کی معرفت اور آپ کی شناخت اس حوالے سے کرنا کہ جو نسلی تفاخر کو جنم دے رہا ہو، یہ بہت ہلکے انداز سے امام حسین کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امام حسین کو جو عہدہ ملا ہے جنت کے جوانوں کا سردار کا، وہ ان کے کاموں کی بنا پر اللہ پاک نے ان کو آگے بڑھایا ہے۔ جیسے صحابہ کے فضائل ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، حضرت عثمان نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، حضرت عمر نے جرت کے ساتھ اسلام کو پیش کیا، اور علی نے اپنی مردانہ وجاہت و شجاعت کے ذریعے سے اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اسی طرح کے معاملے ہیں۔ جیسے ابو دہدہ نے اللہ کے رسول کی راہ میں ایک اپنا باغ دان کر دیا اور اسی وقت وہ آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ بہت سے صحابہ نے نبی علیہ السلام کی اور طرح سے خدمات کر کے جنگوں کے اندر ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے اندر، عقائد کو پھیلانے کے اندر فضائل حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح امام حسین کے فضائل وہ قطعاً کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ نسلی ہیں، بلکہ وہ اصلی فضائل ہیں امام حسین کے، جو انہوں نے اپنے نبی کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور اپنے رسول کی شریعت کو پورا تحفظ دیتے ہوئے اختیار کیا ہے۔ یہ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے نانا ہاشمی ہوتے ہوئے اس سارے کام سر انجام دیے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بہت سے ابہام پیدا ہوتے ہیں، اور اکثر نواسب کی یہ قسمیں ہیں کہ اسلام میں کوئی نسلی اجارہ داری نہیں ہے، اس لیے آپ سادات کو کیوں اتنا اٹھاتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے بیٹے۔ بیان کرنے والوں نے اس ایک پہلو کو، جو ہلکا انداز کا پہلو تھا، اس کو تو اجاگر کیا، حسین ابن علی کا وہ پہلو اجاگر نہیں کیا جس میں وہ ایک امتی کی حیثیت سے اور ایک فالوور کی حیثیت سے، ایک پیروکار کی حیثیت سے اپنے نبی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کنفیوژن پیدا ہو گیا امام حسین کی ذات کو سمجھنے کے لیے، اس لیے یہ مسائل جنم لیے، اور پھر اس کے بعد بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنیوں کی گفتگو چل نکلی، اور اس کے بعد پھر ان کی آپس میں شادیوں کی گفتگو چل نکلی کہ ان کے ہاں رشتہ داریاں بھی ہوتی تھیں، ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس شادیوں کو اجاگر اس لیے کیا گیا کہ ان کی خاندانی رقابت دکھائی گئی تھی، تو نتیجے میں خاندانی محبت دکھانے کا پہلو اجاگر کرنے کی نواز صاحب نے کوشش کی۔ تو بات کی چونکہ بنیاد ہی غلط تھی، اس لیے بڑے لوگ اس چکر میں آگے، جی ان کی تو شادیاں آپس میں، جو بنو امیہ کی اور ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں، حالانکہ اس کا بھی ایک رد ہے ہمارے پاس۔ اگر امام حسین کی بیٹی بھی یزید کے گھر میں ہوتی نا، تو پھر بھی امام حسین کی اور یزید کی نفرت باقی رہتی۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بطور ایک مثال کے میں نے کہی ہے۔ کسی کے آپ کا اپنے دمادوں سے نظریاتی اختلاف نہیں ہوتا کیا؟ آپ میں بیٹیاں بھی دی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کی مخالفت بھی آپ ان کی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی بہن کے ساتھ بھی شادی ہوئی ہوتی ہے لیکن آپ کو وہ داماد پسند نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے ماموں بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کو ان سے اختلاف چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کی خالائیں بھی ہوتی ہیں، آپ کے چچا بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں رشتے، لیکن اختلافات چلتے ہیں۔ اس لیے یہ نواسب جس وقت بھی آپ کو رشتہ داریاں نکال کے دکھائیں کہ نہیں جی یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، عبداللہ بن جعفر کی بیٹی فلانے کے گھر میں تھی، فلانے کے گھر میں تھی، اہل بیت سارے ایک ہی موقف پر نہیں تھے۔ اہل بیت میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس موقف سے ہٹے ہوئے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اس میں مرکز کون سی شخصیت ہے۔ مرکز اس میں خود امام حسین ہے۔ اگر امام حسین کا بیٹا بھی نہ چاہتا ہوتا جنگ لڑنے کے لیے تو بھی موقف حسینی پر کوئی حرف نہیں آتا۔ امام حسین کی بیوی عین وقت میں رباب اپنے بچوں کو لے کر چلی جاتی
تب بھی وہ موقف پہ امام حسین کا اتنا ہی مضبوط ہوتا. حضرت حسن کی ساری اولاد امام حسین سے الگ ہو جاتی، پھر بھی حسین وہیں پر رہتے. عباس و قاسم اور دیگر آپ کے علی اکبر اور امام زین العابدین بھی اگر الگ ہو جاتے تو پھر بھی حسینی موقف پر کوئی حرف نہ آتا. بات حسینی موقف کی ہے نہ کہ دیگر لوگوں کی. ان لوگوں نے تو اعانت کی امام حسین کی اس موقف کے اندر، معاونت کی ہے، تعاون کیا اس موقف کے اندر، نہ کہ اس موقف کے اوپر امام حسین کے موقف کے اوپر کوئی. آپ امام حسین کی شخصیت کو مرکز مانیں. جب آپ دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ادھر ادھر سے امام حسین کے موقف کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کمزور پڑ جاتے ہیں. حسین بطور مجتہد العصر والزمان ہیں، وہ اپنے زمانے کے امام ہیں، اور اپنے زمانے کے امام ہوتے ہوئے انہیں حق اجتہاد حاصل ہے، اور اس اجتہاد کے اندر انہوں نے پورا اجتہاد صائب کیا ہے، نہ کہ اجتہادی انادی غلطی کوئی ان سے ہوئی ہے، یہ نہیں ہوا. امام حسین نے بھرپور طریقے سے اپنا اجتہاد کیا اور اس کے مطابق اپنے نانا کی وصیت کے مطابق انہوں نے آگے قدم بڑھائے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ امام حسین کو پتہ نہ ہو کسی بھی بات کا شریعت کا، اور صرف وہ ایک نسلی غرور اور تفاخر کی بنا پر وہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکل گئے چونکہ یہ دین میرے نانا کا ہے. بلا شبہ یہ نسبت کوئی کم نہیں ہے کہ وہ رسول کی نسل سے ہیں، لیکن اس کا اور امام حسین کے موقف کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی آدمی اس کو تعلق کو پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے. حسینی موقف اس وقت کمزور پڑ جاتا ہے جب اس کو آپ نسلی تفاخر اور نسلی غرور کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. حسین ابن علی اپنی ذات میں ایک موقف رکھتے ہیں. وہ شریعت کے ہمدان ہیں، شریعت کو خوب سمجھتے ہیں. انہوں نے 40 حج کیے یہ سمجھ کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے حج کیے ہیں. اور حج جنون کا جہاد ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس آدمی کو خدا سے محبت کی اخیر ہو جاتی ہے تو اس کے اظہار کا نام حج ہے. یہ جہاد جمالی ہے، اور وہ جو میدان میں لڑا جاتا ہے وہ جہاد جلالی ہے. دو طرح کے جہاد ہیں. اس لیے عورت کے حج کو، عورت کا جہاد اللہ کے نبی نے کس کو کہا ہے؟ حج کو کہا ہے کہ عورت اگر جہاد کرنا چاہتی خدا کی راہ میں وہ حج کر لے. نسبتیں دیکھیں، شریعت آپ پر اپنا آپ کھولتی ہے، لیکن اگر آپ نہیں اس کھلی ہوئی شریعت کو لینا چاہتے تو ہم آپ کے دل میں کیسے اتار دیں؟ نقطہ توحید بیان میں تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ موقف حسینی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کے دماغ میں بت خانہ ہو تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے کہ حسین ان تمام صفات سے متصف تھے جن صفات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے اندر بیان کیا ہے. ایک آدمی اپنے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پر اگر عمل نہیں کرتا ہے حسنہ ہے، اتنی امام حسین کے لیے اسوہ حسنہ ہے. جتنی ذمہ داری آج کے آدمی پر عائد ہوتی ہے دین کی محافظت اور اس کی شریعت کی تحفظ کی، اتنی ہی حسین ابن علی پر امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے کردار کو امت کے سامنے پیش کیا ہے. ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کیا ہے. قرآن نے جو کہا ہے کہ تم لوگ، رسول تم پر گواہ ہے اس دین کو پہنچانے کے لیے، اور تم دنیا پر گواہ ہو جاؤ ان کو دین کو پہنچانے کے لیے، حسین دنیا پر گواہوں کی حیثیت سے اپنے ذات کو انہوں نے پیش کیا ہے. اس لیے شہادت حق کے مرتبے پر امام حسین جو ہے وہ فائز ہے. شہادت دو طرح کی ہے. ایک وہ شہادت، وہ جس شہادت کے ذریعے سے بندے کا جسم اس کا ظاہری کٹ جاتا ہے، خاک و خون میں لسڑ جاتا ہے، غلطاں ہو جاتا ہے، خاک و خون کے اندر آدمی کا جسم مل جاتا ہے. ایک تو وہ شہادت. ایک شہادت وہ ہے جو آدمی اپنی زبان اور اپنے فعل کے ذریعے سے اس دین پر عمل پیرا ہو کے اور اس کی تمام چیزوں کو اپنے دل میں اتار کر پیش کرتا ہے. ایک وہ شہادت ہے. امام حسین نے ایک ذمہ دارانہ امتی کے ہونے کی حیثیت سے اپنے نبی کے دین کا تحفظ کیا ہے. جیسے عمومی طور پر ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دار شہری بنیے،
کیونکہ آپ شہر میں رہتے ہیں